الحمد لله ولي المؤمنين ومولى المتقين قاهر الجبابرة والطغاة والمجرمين المعتدين أرسل رسوله بالهدى والحق المبين ووعده بالعزة والنصر والتأييد والتمكين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله إمام المجاهدين صلى الله تعالى عليه خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود ومن الذين أشركوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر أو الشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود رواه البخاري ومسلم أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ساتھی بیان سن رہے ہیں اور باہر بیٹھے ہیں وہ اندر آ جائیں، مل کر بیٹھیں گے، جڑ کر بیٹھیں گے، قریب ہو کر بیٹھیں گے، محتاج بن کر بیٹھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ انسان کے دو دشمن ہیں، انسان کے دو دشمن ہیں، بلکہ یوں کہیے ہر انسان کے دو دشمن ہیں، چاہے وہ انسان مسلمان ہو چاہے وہ انسان غیر مسلم ہو، ہر انسان کے دو دشمن ہیں۔ ایک دشمن کا نام ہے شیطان، اور اس نے ہر انسان کے ساتھ دشمنی کی قسم کھا رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کہا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اس وجہ سے کہ آپ نے ان کی وجہ سے مجھے گمراہ کر دیا ہے، رادِ درگاہ کر دیا ہے، اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اور میرے جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دیا ہے، تو میں ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ آپ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اس راستے پر بیٹھا رہوں گا، اور جو بھی آپ تک پہنچنا چاہے گا اس کو دائیں بائیں کا راستہ دکھاؤں گا۔ قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، قسم کھائی اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا، میں دنیا کی چیزوں کو اور ہر قسم کی معاصی و منکرات کو ان کے سامنے مزین کر کے پیش کروں گا۔ جس کو کہا جاتا ہے شادی کے ورق میں پاخانہ لپیٹ کر کے پیش کیا جائے، ہے گندی چیز لیکن بڑے اچھے طریقے پر۔ اور پھر کہا کہ میں آپ کے بندوں کی اکثریت کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ یہ کس نے کہا؟ اور شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہا
کہ ان کو راہ حق سے ہٹانے اور بھٹکانے، آپ سے دور کرنے اور آپ کی معصیت اور نافرمانی پر لانے کے جتنے جتن بھی ہو سکتے وہ سب میں کروں گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہا ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ ایک جگہ فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور اس نے دشمنی نبھانے کی قسم کھا رکھی ہے، تو تم بھی تو اس کو دشمن سمجھو۔ فاتخذوہ عدوا، فاتخذوہ عدوا، تم بھی تو اس کو دشمن سمجھو۔ کس طرح سے دشمنی نبھائے گا؟ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، لوگوں کو جہنمی بنانے کی کوشش کرے گا، جہنمی بنانے کی فکر میں لگا رہے گا، اور اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کے لیے دعوت دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، چل تو نے قسم کھائی ہے تو میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ تجھ سے اور جو بھی تیری ڈگر پر چلے گا اس سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم کو فقر و فاقہ اور تنگ دستی سے ڈراتا ہے، اور فقر و فاقہ اور تنگ دستی سے ڈرا کر کے بہت سارے خیر اور بھلے کام سے روکتا ہے، اور بہت سارے غلط اور برے کام میں تم کو مبتلا کرتا ہے۔ چنانچہ فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے اندیشے سے قتل اولاد پر تم کو آمادہ کر دیتا ہے، اپنی اولاد کو قتل کروا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، فقر و فاقہ کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ آئے دن واقعات سنتے ہوں گے آپ، بیٹی پیدا ہوئی اس کو قتل کر دیا، بچے زیادہ ہیں اور ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں تو خودکشی کر لیا، بچوں سمیت خودکشی کر لیا۔ یا ہم دو اور ہمارے دو کے نعرے کی زد میں آ گئے، فیملی پلاننگ۔ اب سے پہلے تو ہم دو اور ہمارے دو تھے، اب ہم دو اور ہمارے ایک۔ یہ سب شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹیاں ہیں۔ فقر و فاقہ اور تنگ دستی سے تم کو ڈراتا ہے، اور جو حقوق واجبہ مال سے متعلق تمہارے اوپر ہیں ان حقوق کی ادائیگی سے روکتا ہے۔ چنانچہ تم مالدار ہوتے ہو، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نہیں دینے دیتا۔ مالدار ہو، صدقۃ الفطر واجب ہے، صدقۃ الفطر نہیں ادا کرنے دیتا۔ مالدار ہو، غریبوں کو تمہارے سہارے اور مدد کی ضرورت ہے، نہیں کرنے دیتا کہ فقیر ہو جاؤ گے، تنگ دست ہو جاؤ گے، کل بڑھاپا آئے گا، نہ جانے کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے، اسے بچا کے رکھو۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی بات مت مانو، شیطان کے کہے پر مت چلو، اس کی پڑھائی ہوئی پٹی کو صحیح مت سمجھو۔ کیوں؟ اسے کہ اس کا کام ہی ہے غلط اور بری باتوں کا حکم کرنا، بے غیرتی اور بے حیائی کی بول بلوانا، اور بے غیرتی اور بے حیائی کے کام کروانا۔ اس لیے ہم سب کو شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا چاہیے، اور جیسے وہ ہم سے دشمنی نبھا رہا ہے ہمیں بھی اس سے دشمنی ہی نبھانی چاہیے۔ لیکن آج لوگوں کی اکثریت شیطان کو اپنا دوست بنائے ہوئے، وہ تو دشمنی نبھا رہا ہے لیکن لوگ اس کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہیں،
اور اسی کے کہے پر چل رہے ہیں۔ صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے غلط ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے کہ دشمن ہے، تم سے دشمنی نبھا رہا ہے، تم بھی اس سے دشمنی نبھاؤ، لیکن آج غیر مسلم تو اس کے ہے ہی ہیں، مسلمان بھی اس سے دوستی کا دم بھر رہے ہیں اور اسی کے کہے پر چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اور اس کی شرارتوں سے بچنے کی تاکید کی ہے، اور ساتھ ساتھ دعا بھی سکھائی ہے کہ تم اس کے شر سے ہماری پناہ مانگا کرو۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ کہیے، کون کہے گا؟ ہر مسلمان کو کہنا چاہیے کہ میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے معبود کی، لوگوں کے بادشاہ کی۔ کس سے؟ اس بدمعاش کے شر سے جو نیک لوگوں کے دلوں میں برے برے وسوسے ڈالتا ہے اور لوگوں کو طاعت و فرمانبرداری کے راستے سے ہٹا کر کے معصیت اور نافرمانی کے راستے پر لانا چاہتا ہے۔ میں ان بدمعاشوں کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، چاہے ان کا تعلق جنوں میں سے ہو، چاہے ان کا تعلق انسانوں میں سے ہو۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی، اس لیے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کی دستگیری کے، اس کی مدد کے، اس کے تعاون کے، شیطان کے شر سے اور اس کی شرارتوں سے نہیں بچ سکتے۔ یہ تو ہمارا ایک دشمن ہو گیا۔ دوسرا دشمن کیا ہے؟ کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اعداء عدوک نفسک التی بین جنبیک، تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ نفس ہے جو تمہارے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔ تمہارا ایک بڑا دشمن وہ تمہارا نفس ہے جو تمہارے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس، صاحب نفس کو کثرت سے برائیوں کا حکم کرتا ہے، کثرت سے برائیوں کا حکم۔ لامارۃ، امارۃ کے معنی آتے ہیں کہ اس کا کام ہی ہے برائی پر ابھارنا اور برائی کی ترغیب دینا۔ نفس خیر کی دعوت نہیں دیتا، خیر پر نہیں ابھارتا، خیر کی ترغیب نہیں دیتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ خالق نفس کہہ رہا ہے کہ نفس امارۃ بالسوء، کثیر الامر بالسوء ہے، یعنی کثرت سے برائی کا حکم دیتا ہے۔ ہاں، جس شخص نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ڈال دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نفس کے شر سے اس کو بچا لیتے ہیں۔ الا ما رحم ربی وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس خوش بخت اور خوش نصیب کو اپنی رحمت کے سائے میں کر لیں تو پھر وہ نفس کے شر سے بچ جاتا ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس خاتون نے بہکایا، پھسلایا، گناہ کی طرف رغبت دلائی، جس کے رحم و کرم پر تھے، جس کے گھر میں ان کا رہنا سہنا تھا، جو ان کی مربیہ تھی، جس نے ان کی پرورش کی تھی، کھلایا پلایا تھا، پہنایا اڑھایا تھا، پال پوس کے بڑا کیا تھا، وہ ان کو گناہ کی طرف رغبت دلا رہی ہے۔ ظاہر ہے وہ بھی تو انسان تھے اور انتہائی حسین و جمیل خوبصورت نوجوان تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سایہ تھا۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نفس کی شرارتوں سے کیا کیا؟ بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لولا وہم بہا لولا ان رأى برہان ربی، جیسے زلیخا یوسف کی طرف مائل تھی اور گناہ پر آمادہ تھی، اگر اللہ کی رحمت کا سایہ یوسف پر نہ ہوتا
تو یوسف بھی مائل ہو جاتے۔ تو نفس کی شرارتوں سے کون بچ سکتا ہے؟ جو اپنے سر پر اللہ کی رحمت کا سایہ رکھ لے اور اپنے نفس کو رگڑا دے، اپنے نفس کو رگڑے اور اس کے ناجائز تقاضوں کو اپنے پیروں سے کچلے اور کچل کچل کر کے اس کی نس کو ڈھیلی کر دے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے اس امارہ کو لوامہ بنا دیتے ہیں اور پھر لوامہ سے مطمئنہ بنا دیتے ہیں۔ جب لوامہ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو پھر وہ ملامت کرتا ہے کہ یہ تو نے کیا کیا، چل توبہ کر۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت مزید ہوتی ہے اور بندہ مزید مجاہدہ کرتا ہے اور نفس کو رگڑے پر رگڑا دیتا ہے اور اس کے نفسانی تقاضوں کو کچلتا ہے، دباتا ہے، تو پھر وہ لوامہ مطمئنہ بن جاتا ہے۔ مطمئنہ، نفس مطمئنہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ادھمرا سانپ ہوتا ہے نا، سخت سردی پڑ رہی ہو اور اس پر برف اور شبنم گر گئی ہو تو بالکل بے جان ہو جاتا ہے، مرا ہو جاتا ہے۔ تو نفس بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے، لیکن جب دھوپ نکل آئے اور ٹھنڈک کا اثر ختم ہو تو پھر وہ سانپ جو ادھمرا ہو گیا تھا وہ رینگنے لگتا ہے، پھر چلنے لگتا ہے، پھر دوڑنے لگتا ہے، پھر پھونکنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے نفس کا بھی یہی حال ہے۔ جہاں آپ نے اس پر سے توجہ ہٹائی اور اس کو دبانا اور کچلنا چھوڑا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تو انسان کا دوسرا دشمن کون ہے؟ نفس۔ اس سے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا ایک دوسرا دشمن جو 24 گھنٹہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، خلوت میں جلوت میں، بازار میں ہو تو وہاں ہے، مسجد میں ہو تو وہاں ہے، گھر میں ہو تو وہاں ہے، جہاں ہو وہ تمہارے ساتھ۔ فرمایا اس سے بچنے کی فکر۔ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جو اپنے رب کے روبرو حاضری سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کے ناجائز تقاضوں کو کچلتا رہا، اس کا ٹھکانہ جنت۔ یہ تو وہ دو دشمن ہیں جو ہر انسان کے ساتھ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم۔ مسلمانوں کے ایک دشمن اور ہیں، ان دونوں دشمنوں کے علاوہ مسلمانوں کے ایک دشمن اور ہیں۔ وہ کون ہے؟ نہ ہر غیر مسلم مسلمان کا دشمن ہے، یاد رکھیے گا۔ کیا؟ ہر غیر مسلم مسلمان کا دشمن ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ ہر غیر مسلم، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، چاہے وہ دہری ہو، چاہے وہ کافر اور مشرک ہو، اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ مسلمان کا دشمن ہے۔ کفر، شرک، یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، دہریت، یہ سب مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جہاں کہیں مسلمان کا مسئلہ پیش آتا ہے سب اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ جہاں کہیں مسلمان کا کوئی معاملہ آ جائے تو وہ سب کیا ہو جاتے ہیں؟ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ سب کے سب مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کا دوست ہو ہی نہیں سکتا، اس کا خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کو اپنا سمجھ ہی نہیں سکتا، اس پر اعتماد اور بھروسہ کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں، غیر مسلموں میں مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن نمبر 1 پر یہود ہے۔ کون ہے؟ یہود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا،
تم پاؤ گے عداوت اور دشمنی میں مسلمانوں کے تعلق سے سب سے بڑھا ہوا، سب سے خطرناک کس کو؟ یہود کو۔ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے یہود کو ذکر کیا۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، دوسرے نمبر پر کفار اور مشرکین کو ذکر کیا، اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے نصارہ اور دوسرے غیر مسلموں کو ذکر کیا، لیکن بتایا کہ ہیں سب تمہارے دشمن، ہیں سب تمہارے دشمن۔ ہاں، دشمنی میں سب سے بڑھے ہوئے یہود اور کفار اور مشرکین ہیں، اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ لوگوں کی دشمنی ہے، لیکن ہیں سب تمہارے دشمن۔ یہ کون کہہ رہا؟ کسی چیز کو بنانے والا، کسی چیز کو بنانے والا اپنی بنائی ہوئی چیز کے پردے سے واقف ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ کسی چیز کو بنانے والا اپنی بنائی ہوئی چیز کے پردے سے واقف ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی خالق و مالک ہیں، اور وہ اپنی مخلوقات کی صفات سے اور ان کی طبیعت سے، ان کی سرشت اور ان کی فطرت سے واقف نہیں ہے؟ ہیں تبھی تو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے الا یعلم من خلق، وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، وہو اللطیف الخبیر، وہ تو باخبر ہے، باریک بھی ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کیا؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، کہ اہل ایمان کے سب سے بڑے دشمن، سب سے بڑے دشمن یہود ہیں، اور ان کے بعد کفار اور مشرکین ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان سے دوستی کا دم بھرتا ہے اور اس کی طرف دستے دوستی بڑھاتا ہے، تو جو عقل مند مسلمان ہوگا وہ اس کا مثبت جواب تو دے گا، لیکن اس کو دوست کبھی نہیں بنائے گا، اس پر اعتماد اور بھروسہ کبھی نہیں کرے گا جو عقل مند۔ اور بیوقوف تو ایسے ہی لوگوں کو دوست بناتے ہیں اور دوست سمجھتے ہیں۔ اچھا، ان کی دشمنی ختم کرنے کی کوئی شکل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہود سب سے بڑے دشمن ہیں، تو ان کی دشمنی کو ختم کرنے کی کوئی شکل ہے؟ ہم ان کو قیمتی سے قیمتی ہدیے تحفے دے کر کے ان کو دوست بنا سکتے ہیں، ان کی دشمنی کو ختم کر سکتے ہیں؟ اپنی زمین دے کر کے، سونے چاندی دے کر کے، اپنا پیٹرول اپنی گیس دے کر کے ان کو راضی اور خوش کر سکتے ہیں؟ لے کے گیا تو تھا، اور تھوڑا موڑا نہیں لے گیا تھا، بہت لے گیا، یہاں سے بھی لے گیا، وہاں سے بھی لے گیا، وہاں سے بھی لے گیا، وہاں سے بھی لے گیا، لیکن کیا کیا؟ یہ جو حادثہ پیش آیا ہے ہمارے اس ملک میں، اس کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری، اس کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری امریکہ کی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ بدماش، وہ پہلے نمبر پر ہے۔ یہ سب انتہائی نمک حرام ہے، انتہائی نمک حرام ہے۔ اس کی اجازت سے ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے، اور ہوتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی نئی چیز ہوئی ہے، نہیں، تو ہوتا رہتا ہے اس طرح کی بدماشیاں، اس طرح کی شرارتیں، اور اس طرح کی قانونی خلاف ورزیاں، اس طرح کی بدعہدیاں اور بدشکنیاں، یہ ہوتی رہتی ان کی طرف سے۔ یہ ان کی فطرت، یہ ان کی طبیعت۔ تو ان کی جو عداوت اور دشمنی ہے، اس کو کسی بھی طریقے سے آپ ختم نہیں کر سکتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا۔ ایک جگہ تو یہ بتایا کہ یہ تمہارے پکے دشمن ہیں، دوسری جگہ کہہ رہے کہ ان کی دشمنی کو ختم کرنے کی کوئی شکل ہے ہی نہیں۔
چنانچہ فرماتے ہیں لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ہرگز ہرگز یہود و نصارہ تم کو اپنا نہیں سمجھ سکتے، تم پر اعتماد نہیں کر سکتے، تم سے راضی اور خوش نہیں ہو سکتے، چاہے تم ان کو سونے سے تول دو، ان کو چاندی سے تول دو، روپے اور ڈالر سے ان کے اکاؤنٹ کو بھاری کر دو اور ان کو قیمتی سے قیمتی ہدیہ اور تحفہ دے دو، یہ خوش نہیں ہو سکتے، یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے، یہ تم پر اعتماد و بھروسہ نہیں کر سکتے، یہ تم کو اپنا نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں ایک شکل ہے کہ وہ تم کو اپنا سمجھ لیں گے، تم پر اعتماد کر لیں گے، وہ بھی ثانوی درجے میں۔ اور وہ کیا شکل ہے؟ تم اپنے دین و ایمان سے خیر بات کہہ دو اور یہودی بن جاؤ۔ یہودی بن جاؤ تو ہو سکتا ہے یہودی تمہیں قبول کر لے، عیسائی بن جاؤ تو ہو سکتا ہے عیسائی تمہیں قبول کر لے، مشرک اور کافر بن جاؤ تو ہو سکتا ہے کافر اور مشرک تمہیں قبول کر لیں، لیکن مسلمان رہتے ہوئے غیر مسلم تم کو قبول کر لیں اور تم کو اپنا دوست بنا لیں اور تمہارے خیر خواہ اور ہمدرد بن جائیں، ممکن نہیں، ممکن نہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ ہرگز تم سے راضی اور خوش نہیں ہو سکتے کہ تم اپنا دین و ایمان ان کی جھولی میں ڈال دو، اپنا دین و ایمان ان کی جھولی میں ڈال دو اور یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ یا کافر و مشرک بن جاؤ یا اور کچھ بن جاؤ، پھر ہو سکتا ہے وہ تم کو اپنا لے۔ لیکن جب تک تم مومن، اور جتنا بڑا مومن اور مسلمان ہوگا اور جتنا بڑا متبع سنت ہوگا، جتنا بڑا متقی و پرہیزگار ہوگا، جس کے اندر جتنی زیادہ دینی غیرت اور ایمانی حمیت ہوگی، اس کے وہ اتنے بڑے دشمن ہوں گے اور اتنی زیادہ دشمنی نبھائیں گے اس کے ساتھ۔ یہاں مولانا صبغت اللہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، مولانا فیروز صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہود کا تذکرہ کیا اور نصارہ کا تذکرہ کیا۔ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود اور نصارہ کی ملت ایک ہے یا الگ الگ؟ الگ الگ ہے نا۔ یہود کی ملت الگ ہے، نصارہ کی ملت الگ ہے، مجوس کی ملت الگ ہے، دہریوں کی ملت الگ ہے، کفار و مشرکین کی ملت الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کہنا چاہیے تھا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَلَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کے ہم مذہب ہو جاؤ، عیسائیوں کے ہم مذہب ہو جاؤ یا یہودیوں کے ہم مذہب ہو جاؤ یا کفار و مشرکین کے ہم مذہب ہو جاؤ، مِلَلَهُمْ کہنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ملتہم کا واحد استعمال کیا، ملتہم واحد استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ غیر مسلم وہ سب ایک ملت ہے، غیر مسلم کیا ہے؟ سب مسلمانوں کے تعلق سے ایک ملت ہے۔ چنانچہ اسی لیے کہا گیا الکفر ملت واحدہ، کفر جس شکل میں بھی ہو وہ ایک ملت ہے۔ حق کے ساتھ جب ان کا مقابلہ ہوگا تو سب الگ الگ یہودی ہیں، عیسائی، لیکن جب حق کے مقابلے میں آئیں گے تو سب ایک جٹ ہو کر کے آئیں گے، سب ایک جٹ ہو کر کے آئیں گے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں دنیا میں ہر دور اور ہر زمانے میں یہ ہوتا رہا ہے، الکفر ملت واحدہ۔ اور بتایا کہ یہود اتنے خبیث ہیں، اتنے خبیث ہیں، اتنے خبیث ہیں کہ اتنے خبیث انسان یہودیوں کے علاوہ آسمان نے نہیں دیکھے، اتنے خبیث انسان یہودیوں کے علاوہ اللہ کی زمین پر نہیں بسے ہیں، نہیں رہے ہیں۔ جب قرآن کریم کا آپ مطالعہ کریں اور تدبر کے ساتھ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن کریم صرف یہودیوں کی مذمت میں نازل ہوا، صرف یہودیوں کی مذمت میں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں سماعون للکذب، پکے جھوٹے ہیں اور جھوٹ ہی سے ان کو دلچسپی ہے، اور پکے جاسوس ہیں۔ جاسوسی اچھی چیز ہے، جاسوسی اچھی چیز ہے، جاسوس کو کوئی اچھی نظر سے دیکھتا ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں سماعون للکذب، چنانچہ یہ خبیث شرذمۃ قلیلۃ، مٹھی بھر ہیں، لیکن پوری دنیا کو فتنہ و فساد کی آماجگاہ بنائے ہوئے، ہر جگہ یہ فتنہ بن کر اور شرارت بن کر کھڑے ہوئے۔ کہاں یہ نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی ہو، یا ان کا یہاں کوئی ہو سکتا ہے۔ کہ آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں، کیسی خبریں۔ ابھی ایران کے تعلق سے آپ نے دیکھا نا کہ ان کی جاسوسی اور جاسوسی کا نیٹ ورک ایران میں کس طرح سے پھیلا ہوا تھا۔ خامنئی کے گھر میں ان کا آدمی، صدر کے گھر میں ان کا آدمی، اور آرمی چیف کے گھر میں ان کا آدمی۔ واہ! اور کہیں بھی کوئی کارروائی کسی کی طرف سے ہوتی ہے تو اس کی ڈور ان خبیثوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سماعون للکذب، آگے فرماتے ہیں اکالون للسحت، پکے حرام خور ہیں۔ کون کہہ رہا؟ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا اکالون للسحت، پکے حرام خور ہیں۔ حلال خوری تو ان کے یہاں ہے ہی نہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک، چھوٹا سے لے کے بڑا تک پکے حرام خور ہیں۔ اور حرام خور آدمی کرے گا کیا؟ فتنہ و فساد ہی تو مچائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، آپ آئے دن ان کی نت نئی خیانتوں پر مطلع ہوتے رہیں گے، آئے دن ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ شرارتیں ہوتی رہیں گی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے آپ نے جو کام کیا تھا وہ یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا۔ 3 قبائل تھے مدینہ کے گرد و نواح میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا تھا۔ کیا وہ اپنے معاہدے پر قائم رہے؟ نہیں۔ بدعہدی، عہد شکنی، غداری، یہ ان کی سرشت میں داخل ہے۔ چاہے انہوں نے اللہ سے عہد و پیمان کیا، اس کو توڑا، عبداللہ سے عہد و پیمان کیا، اس کو توڑا، نبی علیہ السلام سے عہد و پیمان کیا تھا، بدعہدی کی، اور نبی کے دشمنوں سے انہوں نے عہد و پیمان کر لیا، اور پھر ان سے ساز باز کر کے نبی علیہ السلام کے قتل کی سازش کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، وہ تم لوگوں سے مسلسل دشمنی نبھاتے رہیں گے، اور تم سے لڑتے بھیڑتے رہیں گے، اور تم کو ایذا اور تکلیف پہنچاتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو تم سے تمہارا دین و ایمان چھین لو۔ یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو تم سے تمہارا دین و ایمان چھین لے۔ دنیا میں کوئی قوم نہیں ہے جس نے اپنے نبی کو قتل کیا ہو۔ بہت سے انبیاء آئے، 1.25 لاکھ انبیاء کرام آئے، کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، کسی امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ انہوں نے اپنے نبی کو قتل کیا، یہ تو کہا کہ انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا، ان کو ستایا، ان کو تکلیف دی، ان کو شہر بدر کیا، ان کو دھمکیاں دی، ان کو ٹارچر کرتے رہے، یہ سب تو کہا، لیکن کسی بھی امت نے اپنے نبی کو قتل نہیں کیا سوائے ان خبیثوں کے کہ انہوں نے بہت سے انبیاء کرام کو قتل کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بیان کیا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، یہ وہ بدبخت ہیں جو انبیاء کو قتل کرتے تھے، اور اس قتل پر اگر کسی نے آواز اٹھائی تو اس کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ اس قتل پر اگر کسی نے آواز اٹھائی تو اس کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، بلکہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دن میں ایک پوری پلاننگ کے ساتھ 43 انبیاء کرام کو شہید کیا۔ کتنے؟
43 انبیاء کرام کو شہید کیا، اور پھر جب ان کی شہادت پر یہ احتجاج کیا تو 300 سے زائد صحابہ کو شہید کیا۔ بھئی نبی کے جو ماننے والے ہو تو صحابہ ہی ہیں نا، اسی لیے یہاں پر فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط، یأمرون بالقسط یہ صحابہ تھے، انبیاء کے دامن رحمت سے وابستہ رہنے والے لوگ تھے جنہوں نے ان کے اس قبیح عمل پر آواز اٹھائی تھی اور ان کو نصیحت کی تھی، سمجھایا تھا۔ اور باقاعدہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جس دن یہ غلط اور انتہائی گھناؤنا کام انہوں نے کیا تو یہ کام کر کے پھر اپنے کام دھام میں جس کو نارمل زندگی کہا جائے اس میں ہو گئے، ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے کوئی غلطی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور یہ اتنے خبیث ہیں، اتنے خبیث ہیں، اتنے خبیث ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ جب نازل فرمائی جس میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کو خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم لہ اضعافا کثیرہ، تو ان بدبختوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تو فقیر ہو گیا ہے، اللہ تو فقیر، بڑا اس سے بڑی بدماشی کوئی ہو سکتی ہے، اس سے بڑی گستاخی کوئی ہو سکتی ہے؟ اپنے خالق و مالک، اپنے مولا اور معبود کو کیا کہہ رہے؟ ان اللہ فقیر، اور ان کے اوپر کچھ افتاد پڑی اور آمدنی میں کچھ کمی ہوئی تو کہتے ہیں ید اللہ مغلولہ، اللہ بخیل ہو گیا، اللہ بخیل ہو گیا، اب نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے اس لیے بتائی کہ یہ بہت ہی بدبخت قوم ہے، بہت ہی بدبخت قوم ہے، اور قرآن کریم کی سینکڑوں آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شقاوت و بدبختی کو بیان کیا ہے اور ان کی عہد شکنی اور بدعہدی کو بیان کیا ہے، اللہ کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ ان کی شرارتوں کو اور ان کی گستاخیوں کو بیان کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ہم نے ذلت اور رسوائی کو، پستی کو ان کا مقدر بنا دیا ہے، چنانچہ یہ خوش عیش بھی ہیں، خوشحال بھی ہیں، اور ان کے پاس اپنا کوئی ملک نہیں ہے لیکن پوری دنیا کو ناکو چنے چبوائے ہوئے، اس کے باوجود دنیا میں ان کی کہیں عزت نہیں ہے۔ کسی کافر کو آپ کافر کہہ دیں وہ برداشت کر لے گا، کسی عیسائی کو آپ عیسائی کہہ دیں وہ برداشت کر لے گا، لیکن کسی عیسائی کو یہودی کہہ کے دیکھیں، لفظ یہودی ایک گالی ہے اور انتہائی گھناؤنی گالی ہے، غیر یہودی اپنے لیے لفظ یہودی سننا گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، جہاں بھی ہوں اور جتنے راحت و آرام سے ہوں، جتنے خوش عیش اور خوشحال ہوں، لیکن یہ اللہ کے غضب اور اللہ کی لعنت ہی کے زیر سایہ رہتے ہیں، اللہ کے غضب اور اس کی لعنت ہی کے زیر سایہ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20 آیات میں، ایک دو آیت میں نہیں، 20 آیات میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کو حکم دیا ہے کیا؟ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہود و نصارہ کو اپنا ہم نوالا اور ہم پیالہ مت بناؤ، یہود و نصارہ پر اعتماد اور بھروسہ نہ کرو، یہود و نصارہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ہم نوالا اور ہم پیالہ ہو سکتے ہیں، پر تمہارے نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارا حکم ہے، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ آگے سن لو، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو کوئی ان کی طرف دست دوستی بڑھائے گا اور ان کو اپنا قریبی اور
رازدار بنائے گا تو اس کا حشر ہم اسی کے ساتھ کریں گے، اس کے ساتھ معاملہ اور برتاؤ ہم انہی جیسا کریں گے، اور اس کے ساتھ اس کا حشر ہم اسی کے ساتھ کریں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور ان کی طرف دست دوستی بڑھانے والا ظالم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو اپنا راستہ نہیں دکھاتے، خود تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتے۔ یہ آیات ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور پیغام ہیں، اور ہم اپنا محاسبہ کریں۔ آج ہمارے اوپر، ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ہم پر جو کچھ بیت رہی ہے، چاہے غزہ میں، فلسطین میں، چاہے لبنان میں، چاہے سوریہ میں، چاہے یمن میں، چاہے یہاں، چاہے لیبیا میں بھگت چکے ہیں اور افغانستان میں بھگت چکے ہیں، عراق میں بھگت چکے ہیں، یہ سب ہمارا اپنا قصور ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ہمارا اپنا قصور ہے۔ ہم نے جو بویا ہے وہی کاٹ رہے ہیں، ہم نے جو بویا ہے وہی کاٹ رہے ہیں۔ ہم نے خود اپنے پیروں میں کلہاڑی ماری، آج ہمارا حال یہ ہے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ ہم نے دشمن پر اعتماد کیا تھا، آج ہمارا دشمن ہماری رگ رگ سے واقف ہے، چنانچہ وہ جیسے چاہتا ہے دشمنی نبھا لیتا ہے، اور نبھا رہا ہے۔ ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے دیکھ پھر ہوتا ہے کیا۔ اگر اب بھی نہ سنبھلے تو اس سے بھی برے دن آنے والے ہیں، اگر اب بھی نہ سنبھلے اور ہوش کے ناخن نہ لیے تو اس سے بھی برے دن آنے والے ہیں۔ آج تو ہم آنسو رو رہے ہیں، کل خون رونا پڑے گا۔ لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، ہمت بھی نہیں ہارنا چاہیے، حوصلے پست نہیں ہونے دینے چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی یقاتل المسلمون الیہود، قیامت کی ایک نشانی یہ ہے، یا قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ مسلمان اور یہود آمنے سامنے نہ ہوں، مسلمان اور یہود آمنے سامنے نہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اس پوزیشن میں ہوں گے کہ یہود کی آنکھوں میں آنکھیں، یہود یعنی دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے بات کر سکیں۔ مسلمان اس پوزیشن میں ہوں گے کہ دشمن کی گردنوں کو توڑ سکیں اور ان کی کلائیوں کو مروڑ سکیں، آمنے سامنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پوزیشن میں اپنے بندوں کو لے آئیں گے، اور پھر یہ مسلمان ان کو دوڑا کے ماریں گے، اور ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ کہیں درخت کی اوٹ میں جا کر کے چھپیں گے، کہیں پیڑ کی اوٹ میں جا کر چھپیں گے، کہیں کسی گڈھے اور نالے میں جا کر کے چھپیں گے، اور اس وقت اللہ کی زمین ان کے اوپر اتنی تنگ ہو چکی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ان کی شرارتوں سے عاجز آ کر کے ان سے بھی دشمنی نکالنے پر تلی ہوں گی۔ درخت کے پیچھے چھپے ہوں گے تو درخت آواز دے گا یا عبداللہ یا مسلم تعال ھذا یہودی ورائی فاقتلہ، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ دیکھ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آؤ اس کو مارو۔ پتھر کی اوٹ میں چھپے ہوں گے تو پتھر ہی آواز دے گا، جہاں ہوں گے وہاں سے آواز آئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا الغرقد فإنه من شجر اليہود، ہاں غرقد نامی ایک درخت ہے، اگر اس کی اوٹ میں یہ چھپیں گے تو وہ ان کو چھپائے گا، اس لیے کہ یہ درخت منافق درخت ہوگا۔
اور ان کو اس لیے چھپائے گا، پناہ دے گا، اس لیے کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے. اس کو پہچان لیجئے، اس کو پہچان لیجئے. میں نے آج باقاعدہ اہتمام کے ساتھ نیٹ سے اس کو نکال کر کے دیکھا اور رکھا ہے. اور یہودیوں کی بستیوں کو آپ دیکھیں تو ان کے جگہ جگہ یہ درخت لگایا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم جیسے بدمعاش ہیں ایسے یہ درخت بھی بدمعاش ہے. یہی ہمارا مددگار ہوگا اور یہی ہمارا سہارا ہوگا جب وہ نازک وقت اور نازک گھڑی ہمارے اوپر آئے گی. لیکن ہم آج اس کا انتظار نہ کریں کہ وہ وقت آئے تو پھر نہیں. ہمیں ہر وقت مستعد اور تیار رہنا چاہیے دشمن کے مقابلے کے لیے، ہر سطح پر اور ہر اعتبار سے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم نے بہت بڑا دھوکہ کھایا، بہت بڑا دھوکہ کھایا، بہت بڑا دھوکہ کھایا. ہماری دولت بھی گئی، ہماری عزت بھی گئی، ہمارا وقار بھی مجروح ہوا. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.